بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، رئيس الجامعة فضيلة الشيخ اسعد محمود سلفي حفظه الله، اور جامعہ کے شیخ الحدیث شیخ المشائخ فضیلت الشیخ عبد الوحید حفظه اللہ، جامعہ کے نائب شیخ الحدیث استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ محمد مالک حفظه اللہ، اور جامعہ کے ناظم اعلی مدیر التعلیم فضیلت الشیخ ذوالفقار زکی حفظه اللہ، جامعہ کے شعبہ حفظ کے ناظم اعلی فضیلت المقرئ قاری احسان اللہ صاحب، اور جامعہ کے فضیلت الشیخ جامعہ کے شعبہ تجوید کے ناظم اعلی فضیلت المقرئ نوید الرحمن صاحب، اور جامعہ کے باقی اساتذہ کرام باعمل اور باعلم اساتذہ کرام، اور جامعہ کے طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اگر ہم ارد گرد دیکھیں اور سوچیں ہم، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم دیکھیں، تو اللہ رب العالمین نے ہم پہ بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں کہ وہ ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ میں سے کوئی شخص اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہے اور گننا شروع کرے تو لا تحصوها، آپ لوگ نہیں گن سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان پیدا کیا، انسان بنایا ہمیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک میں نے بنی آدم کو، آدم کے اولاد کو بہت زیادہ عزت بخشی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں میں ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کافر اور مسلمان کی مثال یہ ہے جس طرح مردہ اور زندہ، جس طرح مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمان ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل الحدیث پیدا کیا، ہمیں صحیح عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا عقیدہ ہمیں نصیب کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم پہ ایک عظیم نعمت کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں علم شرعی کے طلاب بنائے، ہمیں اللہ رب العالمین نے اختیار کیا، ہمیں چنا کہ ہم علم شرعی حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس شخص پہ خیر کا ارادہ کرے تو اس انسان کو اللہ رب العالمین علم شرعی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ
ڈرنے والے، بلکہ ڈرنے والے لوگ ہی صرف علماء ہیں اور کوئی نہیں ہے، علماء اور طلاب العلم۔ اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ مفتاح دار السعادہ میں فرماتے ہیں من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام، من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام فهو من الصدیقین ودرجته بعد درجة النبوہ۔ جب کوئی شخص علم حاصل کرے اس لیے حاصل کرے کہ یہ علم میں دوسروں تک پہنچاؤں گا، دوسروں کو میں سمجھاؤں گا، دوسروں کو میں دین کے طرف لے کے آؤں گا، صحیح عقیدے کی طرف لے کے آؤں گا، تو فرماتے ہیں کہ فَهُوَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ، یہ انسان صدیقین میں سے ہے اور اس کا درجہ قیامت والے دن جو ہے وَدَرَجَتُهُ بَعْدَ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اعلم بعد النبوة درجة افضل من بث العلم، نبوت کے بعد کوئی اعلی مقام مجھے معلوم نہیں ہے جو اعلی مقام ہو سوائے کیا کہ انسان علم حاصل کرے اور یہ علم لوگوں تک پہنچائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم پہ ایک اور بڑی نعمت کی، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جامعہ عطا کیا جس میں ہم علم نافع حاصل کرتے ہیں اور علم نافع سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جامعہ میں ہمیں جو ہے ایک ادارہ، عظیم الشان ادارہ اور قائمین علی الادارہ ہمیں دیے جو ہمیشہ دن رات محنت کرتے ہیں کہ طلبہ کو خیر ہی خیر پہنچ جائے، اور ان جدوجہد کے ثمرہ میں ہم آج جمع ہوئے اس حفل میں۔ یہ حفل جو ہے یہ زندہ مثال ہے کہ ہمارے ادارے والے اور قائمین علی الادارہ ہم پہ کتنے حریص ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مشائخ عطا کیے اور اساتذہ کرام، علم والے، عمل والے، تقوی والے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور یہ میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں ہے اس میں، حقیقت ہے یہ کہ ہمارے اساتذہ ماشاء اللہ تبارک اللہ دن رات محنت کر کے طلبہ کو خلوص اور تقوی اور دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ وَإِلَّا اساتذہ موجود ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں طلبہ کرام عطا کیے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بھی نعمت کے نظر سے دیکھنا۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے طلبہ کرام عطا کیے، اس طرح طلبہ ہیں جو علم کے شوقین ہیں اور علم جہاں پہ بھی علم ان کو ملتا ہے تو دوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جدھر بھی ان کو چراغ ملے تو اس چراغ کی طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک زندہ مثال اس کے لیے یہ ہے کہ جامعہ میں جو یہاں پہ بڑوں کے مشورے پہ ہم نے جو یہاں پہ دورہ قائم کیا، ہمارے ساتھ یہاں پہ کئی طلبہ شریک ہوئے، تو یہ دلیل ہے یا نہیں ہے کہ ہمارے طلبہ حریص ہیں؟ بے شک بالکل یہی دلیل ہے۔ اور اس دورے میں ہمارے ساتھ کافی طلبہ شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اکیڈمی کے وجہ سے، اسکول کے وجہ سے کچھ طلبہ شرکت نہیں کر سکے، وَإِلَّا وہ بھی ہمارے ساتھ شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ جو ہمارے ساتھ شرکت جنہوں نے کیا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیں وہ تقریباً 20 طلبہ کرام ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یعنی ظہر کے بعد عصر تک بیٹھنا، صبح سے پڑھنا، فجر کے بعد پڑھنا، پھر یہاں پہ ظہر تک پڑھنا، پھر ظہر کے بعد ایک بار پھر ایک نفلی کام کرنا اور علم حاصل کرنا۔ یہ دلیل ہے کس بات پہ؟ ان دل علی شیء فانه يدل على حرصهم واجتهادهم في طلب العلم۔ اچھا، ان میں سے تقریباً 13 طلبہ کرام کو شہادات ملیں گے باذن اللہ، اور باقی 20 میں سے 20 طلبہ کو انعامات ملیں گے، اور میں درخواست کروں گا انشاءاللہ تعالی رئیس الجامعہ سے کہ وہ آخر میں انعامات اپنے ہاتھ سے طلبہ کو دے دیں، تاکہ طلبہ کے لیے اس میں حوصلہ افزائی ہو اور باقیوں کے لیے حرص کا ایک موقع بن جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی رئیس الجامعہ قبول کریں گے یہ انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس دورے میں تقریباً 20 میں سے 4 طلبہ جو ہیں یہ الجامعۃ الاسلامیہ جو ہے وہاں سے ہمارے ساتھ شریک تھے، 4
جامعہ اسلامیہ سے، اور باقی طلبہ تقریباً 16 طلبہ جو ہیں یہ ہمارے جامعے کے تھے. اور اس جامعہ میں اس دورے میں ہم نے 5 کتابیں پڑھی. سب سے پہلے ہم نے جو کتاب پڑھی متن الورقات لأبی المعالی امام الحرمین الجوینی، وہ کتاب ہم نے پڑھی. اس کے بعد جو ہے تلخیص الاصول للشیخ حافظ ثناء اللہ الزاہدی، شیخ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ کی کتاب. اس کے بعد جو ہے القواعد الفقہیۃ المیسرہ للشیخ عماد علی جمعہ، اور چوتھے نمبر پہ مدخل الى مقاصد الشریعہ، اور 5ویں نمبر پہ القواعد الاصولیہ التي تبنى عليها ثمرة عملیہ. یعنی ہم نے یہ 5 کتابیں پڑھی، 2 اصول الفقہ کے، اور ایک کتاب جو ہے قواعد فقہیہ کی، اور ایک کتاب قواعد اصولیہ کی، اور ایک کتاب جو ہے مقاصد شرعیہ کی. اور یہ دورہ جو ہے اللہ رب العالمین کا ایک عظیم فضل ہے ہم پہ، اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی یہاں پہ، اور ہم اس دورے میں شریک رہے. اس دورے کا آغاز جو ہے 24 نومبر کو کیا تھا ہم نے، اور استمرار کیا اس دورے نے 3 مارچ تک، یعنی تقریباً مکمل 100 دن کا دورہ رہا. کتنے دن کا؟ 100 دن کا دورہ رہا، وللہ الحمد. اور یہ علم اصول الفقہ جو ہے یہ ایک مفید علم ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اور علماء نے سلف صالحین نے جو فرمایا اس کے لیے اصول الفقہ کے لیے وہ آپ پہ خفیہ نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے. لیکن ایک بات کی طرف میں مختصر اشارہ کروں گا، وہ یہ جس طرح صحیح حدیث کو پہچاننے کے لیے اور صحیح متن کو پہچاننے کے لیے اور ضعیف حدیث کو پہچاننے کے لیے، صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کرنے کے لیے علم مصطلح الحدیث ضروری ہے، جرح و تعدیل ضروری ہے، اسی طرح صحیح فہم کو غلط فہم سے الگ کرنے کے لیے اصول الفقہ ضروری علم ہے. اور جس طرح عبارت صحیح کرنے کے لیے، زبر زیر صحیح کرنے کے لیے نحو اور صرف ضروری ہیں، اسی طرح فہم کو صحیح کرنے کے لیے، استنباط کو صحیح کرنے کے لیے، اجتہاد کو صحیح کرنے کے لیے اصول الفقہ ایک مہم علم ہے. لیکن افسوس اس بات پہ کہ ہم آج کل اصول الفقہ سے اور فقہ سے بہت زیادہ دور ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہیں اصول الفقہ میں اور فقہ میں کمزور ہیں. تو آئیں کہ ہم اصول الفقہ پڑھیں، سیکھیں، حاصل کریں، فقہ حاصل کریں، پڑھیں، اور ان کو کہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں. آئیں دیکھیں ہمیں، ہم اہل الحدیث ہیں اور اصول الفقہ میں بھی ہم ماہر ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں اور فقہ میں بھی ہم ماہر ہیں، ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں. اور یہ اصول الفقہ اور فقہ جو ہے یہ بہت ہی ضروری علم ہے. فقہ کی کتابیں مطالعہ کرنی چاہیے اور اصول الفقہ پڑھنا چاہیے. اس کے لیے مختصر 1-2 مثالیں میں پیش کرتا ہوں. سلف کے علماء نے یہ مسائل ذکر کیے کہ اگر مثلا اس طرح ہو جائے کہ کوئی کشتی ہو، کشتی لٹکائی گئی ہو اور وہ ہلتی ہو، اس طرح کشتی ہو لٹکائی گئی اور ہلتی بھی ہو اس طرح، کیا اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس زمانے میں شاید کوئی کہتا کہ کشتی لٹکاتے کیوں ہیں، کاٹتے کیوں نہیں ہیں، زمین پہ کیوں نہیں رکھتے، صحیح ہے، اتر کے کیوں نماز نہیں پڑھتا. لیکن انہوں نے پھر بھی یہ مسائل بیان کیے. لیکن آج ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. آج ہم استفادہ کیسے کر رہے ہیں؟ آج یہی تخریجات ہیں ہم کرتے کہ کیا جہاز میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، جہاز میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں. وہی کشتی والا مسئلہ جو علماء نے حل کیا پہلے سے، میں نے استفادہ کیا اس سے یا نہیں کیا. اچھا، اسی طرح ایک اور مثال، علماء نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان شاپر میں یا کسی چیز میں نجاست لے لے، اکرمکم اللہ، یا کوئی پیشاب لے لے اور اس کو ساتھ پکڑ کے طواف کرنا چاہیں تو کیا طواف صحیح ہے یا نہیں؟
اسی طرح اس شاپر میں اکرمکم اللہ نجاست ہو اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ شاید اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے نجاست اٹھانے کی، نجاست نہیں اٹھائے. پہلی بات یہ ہے شاپر میں کیوں ڈال رہا ہے، دوسری بات یہ ہے ساتھ کیوں رکھ رہا ہے. لیکن آج ہم استفادہ کر رہے ہیں ان کے اقوال سے. آج کل جس طرح بچے کو اٹھا کے پیمپر لگایا ہوا ہے، پیمپر میں بچہ جو ہے نجاست کر دے تو کیا اس کو گود میں اٹھا کے نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے یہ تخریجات کس پہ کیے؟ جو ہمارے علماء نے پہلے یہ مسائل بحث کیے ہیں. تو اب بتائیں فقہ کے فوائد ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان فوائد سے ناخبر ہیں. مثال کے طور پہ آپ محلہ ابن حزم دیکھیں، مغنی ابن قدامہ دیکھیں، علم سے بری ہوئی کتابیں ہیں. صحیح؟ اچھا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئندہ ہم فقہ میں، اصول الفقہ میں محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آئندہ اگر دورات ہو فقہ میں، اصول الفقہ میں یا باقی مواد میں، نحو میں، صرف میں، مصطلح میں، تو اس میں ہم شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا، کون شرکت کرے گا آئندہ دورات میں؟ ہاتھ اوپر کریں ذرا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور اللہ رب العالمین آپ کو بھی اور جامعہ کے سب اساتذہ کو استقامت نصیب کریں. وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.